کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 12واں حصہ۔ باب کنواں۔ تھوڑی دیر میں وہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں کیا تھا، اسے تگلا کہیں یا پروا تو بہتر ہوگا۔ کوئی 50-60 گھر، 2-4-10 پیڑ، جانوروں کے کچھ دبلے پتلے ریور، ایک مندر اور ایک کنواں۔ شام پھولنے ہی کو تھی جب وہ کنویں پر پہنچے۔ کنویں سے پانی لینے کے لیے مجتمع عورتیں ہر عمر اور ہر انداز کی تھیں۔ نوجوان دوشیزائیں، ادھیڑیں، بیوائیں، کئی بچوں کی مائیں تھیں۔ کئی کے ساتھ شیرخوار یا ذرا زیادہ عمر کے بچے بھی تھے۔ ان کے لباس معمولی تھے اور تقریباً سب کے چہروں پر تھکن اور ایک طرح کی اداسی کی سرمئی روشنی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مطمئن بیاہتا عورتوں یا امید بھری زندگی جینے والی ماؤں کے دلوں کی ماہتابی کی جگہ گزرے ہوئے اور آنے والے بے رنگ اور رائیگاں ماہ و سال کی مٹیالی گرد تھی۔ وہ آپس میں باتیں تو کر رہی تھیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح شام کو طوطے اپنے مسکن کو جاتے ہوئے آپس میں چہلیں کرتے ہیں اور ان کی آوازیں جھمجھماتی اور بلند سے بلندتر ہوتی رہتی ہیں، گویا ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوستانہ کوشش میں ہوں۔ انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ ادھیڑ عورتیں دراصل سب ادھیڑ نہ تھیں۔ ان کی عمریں 30-35 سے متجاوز نہ رہی ہوں گی، لیکن ان کے چہروں سے جوانی نہ جانے کب کی رخصت ہو چکی تھی۔ بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے پوسنے کا بوجھ، گھر کے سارے کام کاج کا بوجھ، مائکے کے پیار کی جگہ جھڑکی گالی اور مار سے، دن رات کی تواضع، شوہر کی بے رخی، اور سب سے بڑھ کر اس غیر ہمدرد اپنی اولادوں کی خاطر مدارات کے تصور سے بے نیاز زمین اور اس کی درست آب و ہوا کے رنج و صعب کو شباں روز جھیلتے رہنے کے باعث ان کی روح اور بدن دونوں میں شکستگی سی آ گئی تھی۔ ان کی کمریں اب بھی پتلی تھیں، لیکن ان کے سینے اور کولہے بدو شباب کے کساؤ اور کھچاؤ سے عاری تھے۔ یہ سب کے سب سرد کمر کے اوپر پیتل کے بھاری گھڑے تھے۔ کسی عورت نے تو 2 گھڑے سر پر ٹکا لیے تھے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی مرد یا مزدور نہ تھا۔ بھاری ذرا پرانا ڈول تھا جس کے کئی سوراخ تھے۔ 2 عورتیں مل کر اسے کھینچتی، بڑا ڈول یوں ہی وہ پوری طرح نہ بھرتا تھا اور اس کے سوراخوں سے پانی چھوٹے فواروں کی شکل میں چھوٹتا بھی رہتا۔ لہٰذا ایک ڈول سے ایک گھڑا ہی بھر سکتا تھا، اور ڈول کھینچنے والی عورتیں گھڑی یا اس سے کچھ کم مدت میں تھک جاتی تو نئی عورتیں ان کی جگہ لے لیتیں۔ اس طرح کنویں کے گرد ہجوم بہت آہستہ گھٹ رہا تھا۔ چند گھڑیاں اور گزریں۔ مسافروں کا جی تو بہت للچا رہا تھا کہ کنویں پہ جائیں اور تازہ پانی کا لطف اٹھائیں اور پھر شباشی کے امکانات اور سرائے کے بارے میں معلوم کریں، لیکن اجنبی عورتوں کے ہجوم میں دھنسنا ہمت طلب کام تھا۔ وہ یوں ہی کچھ دیر گھوڑوں کو لگام دیے کھڑے رہے۔ جب بھیڑ کچھ اور چھٹی تو انہوں نے آگے بڑھنے کی جرت کی۔ ان کے گھوڑے بھی تازہ ٹھنڈے پانی کی مہک پا کر ہنہنا رہے تھے اور ٹاپیں زمین پر مار رہے تھے۔ گھوڑوں کو آگے لا کر یعقوب اور داؤد نے پنگھٹ والیوں کو کچھ غور سے دیکھا۔ سب سے آخر میں 2 لڑکیاں تھیں، کوئی 15-16 کے ان کے سن تھے۔ دونوں کے سروں پر بھاری 2 گھڑے، ہر چند کے ابھی وہ خالی تھے، لیکن پھر بھی ان کا بوجھ ان کی کمروں کو ذرا سا جھکا دینے کے لیے کافی تھا۔ بندھی ہوئی گاتیوں اور کمر کے خفیف سے جھکاؤ کے باعث ان کی چھاتیاں اور بھی نمایاں ہو گئی تھیں۔ بظاہر ان میں وہ چلبلا پن اور چونچال پن نہ تھا جو اس عمر کی لڑکیوں میں خود بخود آ جاتا ہے، لیکن ہرنیوں کی طرح ان کی اٹھی ہوئی گردن کا زاویہ اور نگاہوں کا چوکنا پن وعدوں سے بھرپور نظر آتا تھا۔ ان کے منہ پر تھوڑی سی شرماہٹ کی غیر قطعیت تھی، لیکن صاف لگتا تھا کہ شرم کی یہ لہر محض عارضی ہے۔ ان کے منہ کا اصل روپ گلابی شوخ ہونا چاہیے۔ تنہا ہونے کے سبب وہ اوروں سے الگ تھلگ سی تھیں۔ شاید اس مجمع میں ان کی کوئی خالہ یا بھابھی یا پھوپھی وغیرہ نہ تھیں۔ وہ آپس ہی میں نیم بلند لہجے میں باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ کوشش کے باوجود محبوبیت اور معشوقیت کے لہریے ان لڑکیوں کی آنکھوں میں افسردہ نہ ہو سکتے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے نارنجی پیلے رنگ کی دھاریوں اور پھولوں والی سوسی کے لہنگے پہن رکھے تھے، بدن پر زرد اور موگیا رادھا نگری کی چولیاں، لیکن اس قدر اونچی کہ شلوکا معلوم ہوتی تھی۔
چوڑوں کی بندنی کی سرخ زرد چنری کو اس وقت گاتی بنا کر باندھ لیا گیا تھا۔ اوسط سے نکلتا ہوا قد، چھریرے بدن، کھلتا ہوا گیہواں رنگ، کتابی چہرے، شربتی آنکھیں، گھنے بال لیکن بہت لمبے نہیں، سیاہ چمکیلی زلفوں کی ایک دو لٹیں کاکل بن کر چہرے کے دونوں طرف ہلکی ہوا میں موجزن تھیں۔ دونوں کے گلوں میں سیاہ سیلیاں، گول سی ڈول کلائیوں میں ہاتھی دانت کے کڑے پھنسے ہوئے، ناک میں سونے کی کیلیں لیکن جڑاؤ نہیں، کانوں میں بہت پتلی سونے کی بالیاں، اونچے لہنگے کے بنا پر پنڈلیاں بڑی حد تک بے پردہ تھیں۔ پاؤں میں چاندی کی ہلکی پازیب کے سوا کوئی زیور نہ تھا۔ جوتی سے بے نیازی کے باوجود پاؤں کے پنجے اور انگلیاں پھیلی ہوئی نہ تھیں، جیسا کہ ننگے پاؤں پھرنے والیوں کی یہاں عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ دونوں لڑکیوں کی نگاہیں کبھی کبھی نوجوان مسافروں کی طرف اٹھتیں، بظاہر بالکل بے ارادہ اور اتفاقیہ، لیکن پھر وہ فوراً جھکتی نہ تھیں، جیسے بھری محفل میں کسی کی انگلیاں اچانک کسی اور کی انگلیوں سے اتفاقاً چھو جائیں لیکن فوراً الگ نہ ہوں۔ اندھیرا آسمان کے زینوں سے چھلانگیں مارتا ہوا اتر رہا تھا۔ یعقوب اور داؤد نے دل میں سوچا کہ اب اور تھوڑی بھی دیر کی گئی تو اندھیرا ہر طرف چھا جائے گا اور یہ دونوں جل پریاں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ وہ اپنے گھوڑوں کو اور قریب لائے۔ وہ لڑکیاں کنویں میں ڈول ڈال کر پانی بھرنے کی کوشش میں تھیں۔ لائیے ہم بھر دیتے ہیں، آپ ادھر آ جائیے، یعقوب نے کہا۔ لڑکیوں نے ہرنی کی طرح آنکھیں اٹھائیں، آنے والوں کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پنگھٹ والیوں کی قطار ابھی دور نہ گئی تھی، ان کی نزدیکی ان کی حفاظت اور سلامتی کی ضمانت تھی۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کی مسکراہٹ کسی خاص فرد کے لیے نہ تھی، اس کے باوجود مسافروں کو لگا کہ یہ مسکراہٹ ہمارے ہی لیے تھی۔ بڑی پیاس لگ رہی ہے، اجازت ہو تو ہم بھی پانی پی لیں اور جانوروں کو بھی پلا دیں، داؤد نے ڈول کو کنویں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہی خفیف سا تبسم، لیکن اس بار اس کے ساتھ سر کی ہلکی سی جنبش بھی تھی۔ اب ان کے اشارات بدن، ہاتھ پاؤں کی جنبش اور چال کے سرگم میں اعصابی تناؤ بالکل نہ تھا۔ لگتا تھا ایک ہی لمحے کی بات نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ دونوں وہیں کنویں کی جگت پر بیٹھ گئیں۔ مسافر نوجوانوں نے آنن فانن اپنی میزبانوں کی گاگریں بھریں۔ اس سے پہلے کہ لڑکیاں اپنے اپنے گھڑے اٹھانے کے لیے جھکتیں، مسافروں نے اپنے سامان سے تانبے کے بھاری نقشی کٹورے نکالے اور 4 کٹوروں میں پانی بھرا۔ پھر خرجین سے مٹھیاں بھر بھر بادام، اخروٹ، خشک خوبانیاں اور چلغوزے لے کر انہوں نے ایک اور کٹورا بھر کر پانی اور میووں کا کٹورا اپنی میزبانوں کو پیش کیا۔ آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے نا، ایک بھائی نے کہا۔ جی ہاں اور کیا، بھلا آپ کو بھی تو پیاس لگی ہوگی، دوسرا ذرا مسکرا کر بولا۔ وہ ایک لہجہ تو سامنے مسافروں کا منہ تکتی رہیں، پھر انہوں نے ان کی رہبر کی طرف دیکھا جو ذرا فاصلے پر کھڑا گھوڑوں کو پانی پلانے کا انتظام کر رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور ہمیں کیا کھانے کو دے رہے ہیں؟ بڑی لڑکی نے ماڑواری میں کہا۔ اس کی آواز میں الہڑپن اور پختہ مزاجی کا عجب دلکش امتزاج تھا۔ اس کی آواز میں ایک طرف تو جوانی اور طفلی گلے مل رہی تھی اور دوسری طرف یہ اشارہ بھی تھا کہ ہم کو نادان نہ سمجھنا، دنیا اور اہل دنیا کے بارے میں ہم نے تھوڑی ہی عمر میں بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ رہبر ایک لمحے کو گڑبڑایا کہ کیا جواب دے۔ اس نے اپنے مسافروں اور ان لڑکیوں کے درمیان کچھ کیمیائی عمل واقع ہوتا محسوس کیا تھا، لیکن ہنوز وہ اس کے معنی اور مضمرات تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اس کو سب بات سچ سچ تو کہنی ہی تھی، لیکن اسے پوری طرح اطمینان نہ تھا کہ اس کے مسافروں کی بھی توقع یہی تھی کہ وہ سچ بولے گا۔ یہ لوگ کشمیر سے آئے ہیں، ان کی ذات پات مجھے نہیں معلوم، ترک ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ ان کے کٹورے میں کشمیر کے پھل ہیں، یہ یوں ہی خشک کھائے جاتے ہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر اور آنکھیں جھکا کر کہا۔ داؤد اور یعقوب نے ترک اور کشمیر کے الفاظ بخوبی سمجھے۔ وہ ماڑواری تو نہ جانتے تھے، لیکن ہندی سے ان کا کام اب تک بخوبی چلتا رہا تھا۔ یعقوب نے ذرا آگے بڑھ کر کہا، ان میووں میں کوئی چیز آپ کے دھرم کے خلاف نہیں، ہم کلمہ گو ہیں اور صاف پاک کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ بڑی لڑکی نے دھرم اور کلمہ کے الفاظ سن کر خفیف سا تبسم کیا اور عجیب دلربائی کی ادا سے ہاتھ گلے کے پاس لے جا کر سیلی کو گریبان سے نکالا۔ پتہ چلا کہ وہ سیلی نہیں تھی، چاندی کی ہیکل تھی جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا صاف نظر آتا تھا۔
اس کے ہاتھ اٹھانے، گلے تک لے جانے اور تعویذ باہر نکالنے، ہر ادا میں پانی کی سی لطافت اور روانی تھی۔ ہیکل اور اس سے زیادہ صاحب ہیکل کے چہرے کی چمک دیکھ کر داؤد نے ذرا اور ہمت کی۔ ہم لوگوں کو بھی اپنا خیر خواہ اور دوست جانیے، میں داؤد کشمیری ہوں اور یہ میرا جڑواں بھائی یعقوب ہے۔ ہم لوگ بیوپاری ہیں اور گانے بجانے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ ہمارے دادا چتیرے تھے، یہیں کشن گڑھ کے۔ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنا وطن تج کر اب آپ کے ملک کی کٹھور سرزمین میں سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ یعقوب نے بھائی کی بات پوری کی، لیکن اچانک اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے کہ فرشتے اس کے سر پر سایہ کرتے ہوئے شفق مغرب میں جا کر گم ہو گئے ہوں۔ ان ناخواندہ اور غیر متوقع مسافروں کی نستعلیق گفتگو اور خوب روئی کا ان لڑکیوں پر وہ اثر نہ پڑ سکا تھا جو یعقوب کی آب دیدگی نے ان کے دلوں میں پیدا کیا۔ چھوٹی لڑکی اضطرارن اٹھنا چاہتی تھی کہ آگے بڑھ کر رونے والے سے ہمدردی کرے، لیکن بڑی نے اشارے سے اسے روک دیا۔ مگر پھر وہ بھی یہ دیکھ کر ذرا گھبرا گئی کہ دوسرے بھائی کی بھی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھندلی روشنی تھی۔ عشق کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی گرمی سے زمین والوں کے سخت دلوں کو نرم، خشک مٹی کو گرم اور حزم حیات کو جلنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ عشق آتش است پیرو جواں را خبر کنید۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں سوائے اس کے کہ اس بات کا جواب بات سے دیں کہ مسافروں کے دلوں کا تناؤ کچھ کم ہو۔ جی میرا نام حبیبہ ہے۔ بڑی نے نیچی آنکھوں سے کہا، یہ میری بہن جمیلہ ہے، مجھ سے 2 برس چھوٹی۔ ہمارے بھی ماں باپ نہیں ہیں، جمیلہ بول پڑی، ہم بھی دنیا میں بالکل اکیلے ہیں۔ دونوں کی ہندی میں برج کی مٹھاس کے ساتھ مارواڑی کا تھوڑا اکھر پن تھا، لیکن مسافروں کو ان باریکیوں کی کیا خبر ہوتی؟ وہ تو بس آواز کی آئینہ آسائی پر غش اور ہونٹوں کی شکر شکنی پر زہر کھائے ہوئے تھے۔ چپ، حبیبہ نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا، ہمارے بابو تو ہیں، چل اب گھر کو چل، نہیں تو لوگ جانے کیا سمجھ لیں گے۔ نہیں کچھ دیر تو بیٹھیے، داؤد نے کہا، آپ لوگوں کو پانی لانے لے جانے کی بڑی مشکل ہے، کوئی ملازم نہیں ہے آپ کے یہاں؟ ملازم؟ جمیلہ نے زیر لب دہرایا، ملازم کیا مطلب؟ نوکر؟ ہمارے یہاں کوئی نوکر نہیں ہے، عورتیں ہی سارے کام کرتی ہیں۔ اس نے سادگی سے اپنی ہتھیلیاں کھول کر ان کے سامنے کر دیں۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کے باوجود ہتھیلیوں کے بھورے گٹھے صاف نظر آ رہے تھے۔ افسوس، اچھا ہمیں نوکر رکھ لیجئے، ہمیں بھی سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی۔ بلب کشمیری جی، آپ کی یہ دھج؟ جمیلہ چہک کر بولی۔ صحرا نوردوں کی ملائمت اور باتوں کی مٹھاس دیکھ کر ان کی ہمتیں اب کھل رہی تھیں۔ چپ چڑیل کہیں کی، تیرا سر تو نہیں پھرا؟ حبیبہ نے کہا۔ کشمیری جی، جمیلہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، جائیے چینی میں منہ دھو آئیے، ہماری نوکری خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اس جملے کی تہ میں مانی ہی مانی تھے اور انہیں سمجھنے میں یعقوب کو تأمل تھا نہ داؤد کو، لیکن منازل تعلق کو اتنی جلد طے کرنے سے دونوں جھجکتے تھے۔ یعقوب نے میووں کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور 2 پہلو بیٹھ کر بولا، گویا کوئی اور بات ہی نہ ہوئی تھی، لیجئے کچھ تو نوش کر لیجئے، کچھ دیر رکیے تو صحیح۔ حبیبہ نے بتکلف ایک گھونٹ پیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اسے چھوا چھوت کا بہت خوف تھا، لیکن ان مسافروں کے چہرے بشرے چال ڈھال بات چیت میں موہنی سی تھی، ان کی بات ٹالنے کا اسے یارہ ہی نہ تھا۔ حبیبہ کی دیکھا دیکھی جمیلہ نے بھی ہاتھ بڑھا کر 2 بادام اٹھائے اور منہ میں ڈال لیے۔ آپ لوگوں کا کھانا کون پکاتا ہے؟ یعقوب نے سلسلہ کلام شروع کرنے کی غرض سے کہا۔ اسے اور کوئی بات نہ سوجھ رہی تھی۔ جی ہمارے یہاں شاہ عالم بادشاہ غازی کے بقاول ملازم ہیں، جمیلہ نے سیدھے منہ جواب دیا۔ گویا حقیقت حال یہی ہو، لیکن حبیبہ نے پھر اسے سرزنش کی۔ جمیلہ چپے چاپ بیٹھ جا، مجھے یہ چھرکھانیاں ایک آنکھ نہیں باتی۔ پھر وہ نوواردوں سے متوجہ ہو کر بولی، میاں جی آپ کیا جانے کہاں کی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ کھانا پکانے کے لیے بہت ہیں، اور ہم لوگوں کا کھانا ہی کتنا اور کیا، کبھی روکھی سوکھی ملتی ہے تو سائیں کا شکر بجاتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں ملتی۔ آپ کو ہم اپنا کھانا کھلائیں، کھائیے گا؟ جی نہیں، حبیبہ ذرا تنک کر بولی، ہم نے تو سنا تھا کہ پردیس کے لوگ مان نہ مان میں تیرا مہمان جیسے کام کرتے ہیں، یہاں تو الٹی ہی گنگا بہا دی آپ نے۔
ہم کو پردیسی مہمان نہ گردانیے، داؤد نے مسکرا کر کہا، ہمیں گھر والا سمجھیے۔ اس جملے کی معنویتیں بولنے والے پر آیات تھیں تو اس سے کچھ زیادہ ہی سننے والیوں پر آشکارا تھیں۔ دونوں کے کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، حبیبہ نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، بابو کیا سوچتے ہوں گے، آپ لوگوں نے پانی پی لیا کہ نہیں؟ پی تو لیا لیکن ابھی پیاس کہاں بجھی؟ پانی تو پی لیا لیکن ذات تو نہیں پوچھی۔ دوسرے بھائی نے جملہ پورا کیا، اچھا میاں جی، ہم لوگوں کو کھلواڑ تو بنایا نہیں، آپ لوگ آپ ہی پیاسے ہیں کہ ہم لوگوں سے پانی بھروا رہے ہیں۔ جمیلہ نے کہا، نہیں سچ، آپ کی جان کی قسم بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، لیجئے اوک سے پلا دیجئے۔ یہ کہہ کر داؤد نے پانی سے بھرا کٹورا جمیلہ کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دو زانو بیٹھ گیا۔ دونوں بہنیں ابھی تک نووارد اجنبیوں سے کچھ کٹی کٹی سی بیٹھی تھیں۔ اب جمیلہ کسی کبوتری کی طرح جو دھوکے سے نئے آنگن میں اتر آئی ہو، سنبھل کر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی داؤد کے پاس آئی اور کٹورے سے اس کے چلو میں پانی ڈالنے لگی، لیکن اس کی آنکھیں داؤد کے ہاتھوں پر نہیں، اس کے جھکے ہوئے سر پر تھیں، اور داؤد ٹک ٹکی لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی چلو سے ہو کر نیچے بہتا رہا، یہاں تک کہ کٹورا خالی ہو گیا۔ جمیلہ نے یہ رنگ دیکھا تو کچھ شرمندہ ہو کر اور کچھ جھنجلا کر کٹورا الگ پھینکتی ہوئی بولی، دھنیہ ہو مہاراج، بڑے پیاسے بنتے تھے، سارا پانی گرا دیا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ لیکن حبیبہ کی آنکھیں یعقوب پر تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ مبہم سا پیغام تھا۔ شام اچھی طرح پھول چکی تھی، ان لابتان صحرا زاد کو یارائے قیام نہ تھا۔ انہوں نے سائز کی مدد سے جلد اپنے سر و کمر پر گاگریں رکھیں اور مسافروں پر ایک نگاہ غلط انداز کے ساتھ کنویں کی جگت سے اتر کر گاؤں کی تاریک ہوتی ہوئی پگڈنڈی پر چل پڑیں۔ دونوں بھائی ارے سنیے تو کہتے ہی رہ گئے۔ اندھیرا تیزی سے گر رہا تھا، چند ہی لہجوں میں دونوں لڑکیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ یعقوب اور داؤد نے یہی بہتر سمجھا کہ خود کنویں پر ٹھہرے رہیں اور رہبر کو بھیج کر آس پڑوس میں قیام گاہ کا بندوبست کریں۔ یہ بات تو دونوں کے دل میں از خود اور بیک وقت جانگزی ہو گئی تھی کہ اب ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہے، کہ اب جائیں بھی تو بھلا پہنچیں گے کہاں؟ ہر طرف راہ ایک تھی اور ہر جگہ منزل ایک تھی۔ چنداں کے می رویم بجائے نمی رسیم، ریگ ار رواں بود زے بیاباں نمی رود۔ سائز کوئی آدھے گھنٹے میں ایک شاہ جہانی سرائے کی خبر لایا۔ یہ سرائے گاؤں سے کوئی 2.5 کوس کی دوری پر سڑک کے متصل واقع تھی، اور سڑک بھی یہاں سے بہت دور نہ تھی۔ انہوں نے جنوب مشرق کا تعین کر کے چلنا شروع کیا اور 2 گھڑی میں شاہ جہانی سڑک پر آ گئے۔ وہاں سے سرائے تک کی راہ مزید 2 گھڑی کی تھی۔ اس رات دونوں بھائیوں کو بمشکل نیند آئی۔ ساری رات انہیں ایسا لگا کہ ابھی وہی کنواں ہے، وہی پانی، وہی کٹورا، جیسی شربتیں آنکھیں ہیں ان میں دونوں بھائی اسی طرح ڈوب اور تیر رہے ہیں۔ وہی باتیں ہیں اور وہی دل کی مداراتیں۔ ایک طرف تو خیالات میں تیزی اور پراگندگی اتنی تھی کہ بار بار کوشش کے باوجود پورا سراپا اور آواز کی پوری موسیقی اور الفاظ کی پوری مٹھاس ان کی گرفت میں نہ آتی۔ کبھی 1-2 چیزیں آنکھ میں ٹھہرتی تو کئی چیزیں چھلاوے کی طرح روشن دھندلی جھلک دکھا کر غائب بھی ہو جاتی۔ تو دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کسی غیر معلوم وجود کی ٹھنڈی سبز روشنی سے مسافروں کی روحیں ہی نہیں، ان کے سراپا بھی منور اور متجلی تھے۔ سارے بدن میں ہلکی ہلکی لہریں سی دوڑ رہی تھیں۔ کل کیا ہونا تھا یہ کسے معلوم ہوتا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ ان کے دلوں میں دونوں حوران صحرائی کچھ اس طرح جاگزیں ہو چکی تھیں کہ ان کا وہاں سے چلا جانا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ زے شوخی ارچے بیک جا قرار نیست تو را، برو نمی روی از خاطرے کے جا کر دی۔ دونوں نے آپس میں کسی گفتگو یا ذکر مذکور کے بغیر آپ ہی آپ طے کر لیا تھا کہ یعقوب کی امیدوں کا ملجا جمیلہ ہے اور داؤد کا ماوا حبیبہ۔ یہ مہم کیسے سر ہوگی اس کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہ تھا، اور اگر مطلب برآری نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ کیا انہیں اٹھا لے چلیں گے؟ لا حول ولا قوت! یہ کیا بیان ہے! ابھی صبح کاذب بھی نہ تھی کہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ معمول کے خلاف دونوں آج دیر تک نہائے، بالوں میں عود کا ہلکا تیل دیا،
दाढ़ी और गले के अतराफ और कनपट्टियों पर संदल का निहायत लतीफ अत्र बहुत कम मिकदार में लगाया। गले में सोने की हैकल डाली जिसमें बैजवी शक्ल और सुरमई रंग का बड़ा पखराज जड़ा हुआ था। दोनों का लिबास भी बिल्कुल मुत्तहिदुल अतवार था। लद्दाखी ऊन मिले हुए फुलाम के डोरिये का लंबा कुर्ता, उस कपड़े की ढीली शलवार, ऊपर हल्के आसमानी रंग की बुखाराई मखमल की सदरी जिसका गरेबान रोमी तर्ज में बहुत फराख था, लेकिन नीचे सफेद पखराज के 3 बोताम भी लगे हुए थे। सुर्ख और हरे रंग की बनारसी पोत का चौड़ा पटका जिसे कमर में दोपट्टे की तरह कस के बांध लिया गया था, उसी में बाएं जानिब को बहुत नाजुक कलम तराश नुमा पेश कब्ज तबिया किया हुआ था। पेश कब्ज का आबनूसी नक्शी दस्ता जिस पर नुकरई मुनब्बतकारी थी, पटके और सदरी के रंगों से खूब खिल रहा था। दोनों ने सर पर मोमी छींट की दस्तार जरा उलटकर पट्टी बांधी, पांव में सफेद हरन की खाल की जूतियां पहनी। मुगल तर्ज पर उनकी डोर लंबी थी, लेकिन वो पीछे से खुली हुई थी। शहसवार को खास ख्याल रखना पड़ता था कि दौरान तगोताज जूतियां पांव से निकल न जाएं। हरचंद के अंग्रेजी तर्ज के तस्मादार बूट अब भी बिल्कुल नामानुस न थे, लेकिन शोरफा उनका इस्तेमाल मायूब समझते थे। यूं भी आम ख्याल यह था कि वो शहसवार ही क्या जिसके पंजे उसके जूतों से और जिसके जूते रिकाब से चिपके न रहें। भटियारी को हिदायत करके कि हमारा रहबर जब जागे तो उसको खिला पिला कर कहियो कि हमारी राह देखे, हम शहर को जाते हैं। दोनों ने घोड़ों को एड़ लगाई और चश्मे ज़दन में सुबह काजिब की बदलती हुई रोशनी में गुम हो गए। कुएं के करीब पहुंचते पहुंचते सुबह काजिब गुजर कर सुबह 2 में अच्छी तरह खुल चुकी थी। कुएं के बहुत करीब न जाकर उन्होंने कुछ दूर पर रेत के टीलों की आड़ से मंजर का जायजा लिया। पन भरने आना शुरू हो गई थी, लेकिन हबीबा या जमीला का पता न था। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ बढ़ी और घटी, फिर दोनों बहनें दिखाई दी। आज भी उनके सरो कमर पर एक गागर थी, लेकिन उनके कदम कुछ सुस्त पड़ रहे थे। गोया पनघट पर जाने के बारे में वो गोमगो में गिरफ्तार हों, लेकिन बहरहाल पानी तो भरना ही था और एक बार कुएं पर आ जाने के बाद उन्हें वापसी की बज़ाहिर कोई उजलत न थी। दोनों की निगाहें गिरदो पेश में कुछ ढूंढ रही थी। अगरचे कुएं पर से कुछ नजर न आता था, लेकिन शायद उनके दिल ने गवाही दी थी कि मुसाफिर पास आ गए हैं। भीड़ कम हुई, लेकिन हबीबा और जमीला ने आगे बढ़ने की कोई कोशिश न की। पनघट पर निगाहें जमाए हुए भाइयों ने फैसला किया कि अब पेशकदमी के लिए वक्त मुनासिब है। थोड़ी दूर वापस जाकर घोड़े दौड़ाते हुए वो इस अंदाज में कुएं की तरफ मुड़े गोया अभी अभी पहुंचे हों, और उनके आते देखकर एक औरत ने हबीबा की कमर में ठोका दिया और कहा, लो वो आ गए तुम्हारे प्यासे मुसाफिर। तौबा है दीदी, आप भी कैसी बातें करने लगी। हमारे प्यासे क्यों, वो अपने होतों सोतों के प्यासे होंगे। मैं तो उनसे लोटा भी न उठवाऊं। जी बंदगी अर्ज है, याकूब ने पास पहुंचकर कहा। शिकार से आ रहे हैं, बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी पिलवा दीजिए। गांव की औरतें अपने आप घड़े और गड़वियां उठाकर वापस जाते जाते मानी खेज अंदाज में मुस्कुराईं, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं और न ही किसी ने जाने की जल्दी की या ठहरे रहने का कुछ इशारा ही दिया। दोनों लड़कियों के चेहरे गुलाबी होने लगे, लेकिन जवाब उन्होंने भी कुछ न दिया। क्यों साहब, पानी न मिलेगा? कुएं पर बुलाकर नहीं मचती, कुएं पर करबला नहीं मचती, सबीलें लगती हैं, दूसरे भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब जमीला ने जरा तुनक कर जवाब दिया, कोई बर्तन हो तो निकालिए, ओक से पीना तो आपको आता नहीं। पीने पिलाने के और भी तरीके हैं, और भी बर्तन हैं, बातें न बनाइए, हमें बहुत देर हो रही है, जमीला ने मुंह फेर कर कहा। इस असना में भीड़ छट चुकी थी, लेकिन गांव की औरतें अभी भी बहुत दूर न गई थीं। हबीबा ने वापस जाती हुई औरतों को पीछे एक नजर देखा और आहिस्ता से बोली, इस तरह यहां आ जाना आप लोगों को सोहता नहीं, लोग क्या कहेंगे। हम कोई लुच्चे बदमाश नहीं, आप हमें औरों की तरह न समझिए। आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जमीला ने उन्हें तीखी लेकिन मुतबस्सिम निगाह से देखा और पूछा, आप दोनों में हीरा कौन है? दाऊद ने कहा, जो आपके कदमों तले पामाल हो जाए वो हीरा, और जिसे आप ठोकर मारकर हटा दें वो कंकर। मियाँ साहब शायरी तो जानते हैं, पर शायद ये नहीं जान सके कि शायरी जितनी मीठी और सजल है, जिंदगी उतनी ही कड़वी और कठिन है।
حبیبہ کے لہجے میں تحقیر کی ہلکی سی سردی اور تیزی تھی۔ زندگی تنہا گزرے تو بے شک کڑوی اور کٹھن ہے، یار موافق مل جاوے تو چاہ کا لطف اور جینے کا مزہ بھی ہے۔ تو آپ وہاں سے یہی کچھ ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ وہاں ہمارا کوئی نہ تھا اور ہماری نال یہاں گڑی ہے، اپنوں سے دھوکہ کھائیں تو اس میں بھی ایک عالم ہے۔ ہم تو بنی ٹھنی کے دیوانے تھے، اس کے فراق میں سر کو بکھیرے پھرتے ہوئے جگر سوختہ یہاں تک آئے تھے، لیکن یہاں دو حوروں نے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ یعقوب سے صبر نہ ہوا اور اس نے دل میں کہا کہ شگفتہ جملوں اور گرم فقروں کے رد و بدل میں کچھ صرفہ نہیں، کام کی باتیں معلوم کی جائیں۔ وہ بابو صاحب آپ کے کون ہیں؟ کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ دونوں لڑکیوں کے چہرے پر کلونس سی دوڑ گئی۔ جمیلہ کی ساری زندہ دلی ایک دم میں غائب ہو گئی۔ وہ ہمارے دوسرے باپ ہیں، حبیبہ نے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو کریدتے ہوئے کہا۔ جمیلہ کی روشن اور شفاف آواز اچانک دھندلا گئی۔ آپ کو تو بتایا تھا کہ ہم بے ماں باپ کی ہیں۔ دونوں بھائی ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے۔ تو آپ کے بڑے بوڑھے کوئی تو ہوں گے؟ یعقوب نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے ماں باپ کو ایک دن جنگل میں پھرسے نے کاٹ لیا۔ ہمارا ایک بھائی دودھ پیتا بچہ گود میں تھا اور کوئی آگے نہ پیچھے۔ ہماری ماں اس گاؤں کی نہ تھی، اس کے مائکے والے پوچھنے بھی نہ آئے۔ اماں نے کچھ دن تنگی برداشت کی، لیکن سہارا بھی تو کوئی نہ تھا، حبیبہ بولی۔ اکیلی عورت، اجنبی گاؤں، پھر اس نے ایک مرد کر لیا۔ پر تھوڑے ہی دن گئے ہوں گے کہ ہمارے بھائی کو سیتلا ماں لے گئی۔ سیتلا ماں؟ داؤد کے منہ سے نکلا۔ چیچک، یہاں کے لوگ نام نہیں لیتے، یعقوب نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ تب سے اس کا پنڈا بھسلتا تھا اور چھالے پر بڑے بڑے، لیکن اماں اسے اپنی گود سے کھلاتی اور سلاتی تھی۔ اس کو گاڑ کے آئے تو اماں کو تب چڑھی۔ اماں 4 دن میں چٹپٹ ہو گئیں۔ اب دونوں لڑکیاں زاروں قطار رونے لگی تھیں۔ بابو ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کبھی کبھی غصے میں یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم دونوں کو لے کر جے پور میں بیچ دوں گا۔ داؤد اور یعقوب کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ ایک بھائی نے جھٹ کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالا اور چلو بھر پانی لے کر ہلکے ہلکے دونوں بہنوں کے منہ دھلائے۔ جس کی آواز اور جس کی دید کے لیے وہ تمام رات ترسے تھے، اب اس کے لب و رخسار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ لیکن اس وقت تو ان کے آنسو خشک کرنا سب سے اہم کام تھا۔ اختلاط اور لمس کا لطف اٹھانے کا محل یہ نہ تھا۔ بڑی مشکل سے دونوں لڑکیوں کو ایک ایک گھونٹ پانی پینے پر راضی کر لیا۔ انہوں نے اوڑھنی کے دامن میں آنسو پوچھے، پھر مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے حبیبہ بولی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ دکھاریاں اپنی ہی جان کو کلپتی بیٹھی ہیں، لیکن یہ 13 صدی ہے، کسی کا کچھ ٹھیک نہیں۔ ہم تو بڑے خواجہ جی کی چوکھٹ پر پڑے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کنوار پنا سلامت رہ جائے۔ اس کی آنکھیں پھر چھلکنے لگیں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، وہ بڑا کارساز ہے۔ سنیے، آپ لوگوں نے اپنے آگم کے بارے میں کبھی کچھ خیال نہ کیا؟ کیا خیال کرتے اور کس کے بھروسے؟ جمیلہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ اولیا حضرت، آسمان کی چالوں سے ہر کوئی ناچار ہے، لیکن جو آسمان کو چلاتا ہے وہ تو ناچار نہیں، یعقوب نے جواب دیا۔ اسی امید کے سہارے تو اب تک کٹی ہے، لیکن اب تو زندگی کا ہر دن ہم لوگوں کو موت سے بدتر لگتا ہے۔ زہر بھی تو نہیں ملتا کہ کھا کر سو رہے ہیں۔ کاش اس مرودھر میں کہیں منہ چھپا لیتے کہ چیل کبوں کو بھی پتہ نہ لگتا، حبیبہ نے کہا۔ چھی، ایسی بات زبان پر نہیں لاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ابھی پہاڑ میں راستہ بنا دے۔ جی ہاں، آپ کا تو راستہ بنا ہوا ہے، کل کہیں اور ہوں گے۔ ہماری ساری راہیں تو آپ نے مسدود کر دی ہیں، یعقوب نے سر جھکا کر کہا۔ حبیبہ چپ چاپ اس کا منہ تکنے لگی، پھر ایک لمحہ چپ رہ کر یعقوب نے بڑے اعتماد سے کہا، اب ہم کہیں نہ جائیں گے۔ آپ کے در پر گدائی ہمارے لیے بادشاہی سے بڑھ کر ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ اسے بھی کوئی بیوپار کی بات سمجھے ہیں کیا؟ اور پھر ہمارا دروازہ کیا اور ہماری گلی کیسی؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ سانپ اور عورت زمین کے اندر ہی ٹھیک ہیں۔ لعنت ہے اور ہیہات اس دنیا پہ کہ اس نے آپ جیسے رونق گلزار خوبی اور بلبل شاخسار محبوبی کو اس طرح سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ مولوی جی، ہمیں یہ ٹیڑھی میڑھی فارسی نہ پڑھاؤ، ہم تو ہندی بھی ٹھیک سے نہ جانیں، جمیلہ نے ہنس کر لیکن زہر خند کے لہجے میں کہا۔
دن چڑھتا چلا آ رہا ہے۔ داؤد نے کہا، ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ کے سامنے کوئی راہ روشن ہے، ورنہ یہ دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یعقوب نے منت کے لہجے میں کہا، ذرا دیر میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ کہیں تو ہم شام کو پھر آئیں، نہیں آپ کو ہم شام میں یہیں ملیں گے، حبیبہ نے جواب دیا۔ لیکن اس جملے کے معنی کیا تھے؟ ان لفظوں میں کیا کچھ اشارے پنہاں تھے یا صرف رسمی بات تھی؟ ان معاملات کا کوئی کنایا اس کے لب و لہجہ یا اس کی چشم سخن ساز میں نہ تھا، یوں ہی اس کے چہرہ و پیشانی پر کوئی تناؤ یا انقباض تھا۔ بس جیسے ہی ایک عام سی بات برسبیل گفتگو کہہ دی گئی ہو، مطلب نکالنا تو ان کا کام تھا، بشرطے کہ کہنے والے نے کچھ مطلب رکھا بھی ہو۔ سب ہی اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی توفیق کے اعتبار سے دولت معنی سے بہرہ مند ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی ملتی ہے، لیکن کیا خبر ہمارے حصے کی اسی مے خانے میں ہے یا کہیں اور۔ زاہد از مسجد من از مے خانہ رسوا گشتم، ہر یکیرا تشت از بام دیگر افتادہ است۔ تیقن کی کمی اپنی جگہ، لیکن داؤد اور یعقوب نے قسمت ٹھونک لی تھی۔ اگر آج کامیابی نہ ہوئی تو وہ بھی میدان چھوڑ کر جانے والے نہ تھے، اور اگر کامیابی انشاءاللہ ہوئی تو انہوں نے آئندہ کا انتظام بھی سوچ لیا تھا۔ سرائے واپس پہنچ کر انہوں نے اپنے رہبر کو معقول معاوضہ اور قرار واقعی انعام دے کر رخصت کیا کہ آگے کا راستہ ہمارا دیکھا ہوا ہے، ہم یہاں سے باندی کوئی ہوتے ہوئے اکبر آباد نکل جائیں گے۔ پھر انہوں نے دوپہر کو باندی کوئی کی راہ پر ایک منزل جا کر ایک سرائے بھی ڈھونڈ لی۔ شام پڑنے سے پہلے ہی انہوں نے رخت سفر باندھ لیا اور بھٹیاری کو انعام و اکرام دے کر چاروں گھوڑوں کے ساتھ باندی کوئی کی راہ تھام لی۔ ایک دو کوس جا کر انہوں نے گھوڑوں کو سستایا، پانی پلایا، تازہ دم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پنگھٹ والے گاؤں کو واپس چل پڑے، لیکن اس بار ان کی کمر میں پیش قبض کی بجائے تلوار تھی۔ عورتوں کا ہجوم آج شاید کچھ جلد رخصت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہاں صرف حبیبہ اور جمیلہ تھیں۔ دونوں بھائی گھوڑے اٹھائے ہوئے درانہ کنویں تک آ گئے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت اور اس سے زیادہ دلی ابتہاج اور سنسنی کا احساس ہوا کہ دونوں بہنوں کے ہاتھ میں ایک ایک بقچہ تھا جس میں بظاہر پہننے کے کپڑے تھے۔ بندگی عرض ہے اولیاء حضرت، ہم حسب وعدہ حاضر ہیں، ہم بھی موجود ہیں، قسمت جہاں لے جائے۔ حبیبہ نے اپنے بقچے کی طرف اشارہ کیا اور کچھ محبوب سے تبسم کے ساتھ بولی، اور ہمارا گھر بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اے سبحان اللہ، زہ نصیب اور خہ تقدیر، تشریف لائیں، رہوار حاضر ہے۔ داؤد نے کہا، لیکن اس کی آواز میں کچھ تھرتھری تھی۔ داؤد اور یعقوب ہاتھ پھیلا کر بڑھے ہی تھے کہ دونوں لڑکیاں سہم کر اپنی جگہ پر تھم گئیں۔ ایک دہاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، ٹھہر تو جاؤ مال زادیو، ابھی تمہاری ایسی گت بناتا ہوں کہ چیل کووں کو تم پر رحم آئے۔ حرام زادی چھتیسی، تم لوگوں کی یہ ہستی کہ اپنے دھگڑوں کے ساتھ گاؤں میں سب سے آگے مستی کرو ہو۔ بابو آ گیا، حبیبہ نے سسکی لے کر کہا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ ایک ادھیڑ سے کچھ زیادہ عمر کا شخص دھوتی اور سوتی بنڈی میں ملبوس، گلے میں سیاہ سیلی اور تعویذ، ہاتھ میں لمبا راجپوتی بلم لیے بڑھا آ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں لکڑبگھے کی یاد دلاتی تھیں۔ نزدیک پہنچ کر اس شخص نے مسافروں سے تو کچھ تعرض نہ کیا، لیکن لڑکیوں پر جھپٹنا چاہتا تھا کہ داؤد نے اپنی لمبی ٹانگ آگے کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور ابھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یعقوب نے تلوار نکال لی اور بولا، ان لڑکیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں، اور یہ بالغ ہیں اور اپنی مرضی کے مالک۔ تم اپنی ہوس کا شکار بنا کر کوٹھے پہ بیچنا چاہتے ہو تو یہ ہم ہونے نہ دیں گے۔ بابو نے ماں کی گالی دے کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم ہو کون مجھ سے کہنے والے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ یعقوب نے تلوار کی نوک اس کے تلوے میں چبھوئی اور کہا، اٹھ، سیدھا اپنے گھر جا، یہ لڑکیاں ہمارے نکاح میں آئیں گی، تیرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اور لے، تیرا ان پہ کچھ نکلتا تھا تو یہ لے۔ یہ کہہ کر اس نے روپیے کے 2 بدرے ہمیانی سے کھول کر بابو کے منہ پہ پھینک دیے، اور پھینکے اس ہوشیاری سے کہ ایک ٹوڑا گرتے گرتے کھل گیا۔ بابو کے سر اور منہ پر روپیوں کی بوچھار سی گری۔ وہ ادھر متوجہ ہوا اور ادھر یعقوب اور داؤد نے دونوں لڑکیوں کو اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار کر کے ایڑ لگائی اور چشمے زدن میں کنویں پر سے اوجھل ہو گئے۔ دونوں گھوڑے کوتل ان کے پیچھے پیچھے اسی جوش کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکل گئے۔ باقی آئندہ۔